ان کی اعراب کی قسموں کے اعتبار سے 16 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم انہوں نے بیان کی مفرد منصرف صحیح۔ مفرد ہمیں یہ پتہ ہے کہ مفرد اکیلے کو کہتے ہیں، اکیلا ہو جو ایک معنی پہ دلالت کرے، اور منصرف اس کو کہتے ہیں جس کے اندر، منصرف کہتے ہیں پھرنے کو، جس کے اندر تبدیلی ہوتی رہے، پھرتا رہے، ٹھیک ہے۔ انصرف ینصرف انصرافا فهو منصرف، تو اس کے اندر جو ہے نا، اس کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے، یعنی یہ پھرتا رہتا ہے۔ جیسے زید، ہم نے پیچھے بھی دیکھا کہ رأیت زید، ضرب زید، رأیت زیدن و مررت بزید، تو اس کے اندر تینوں حالتیں آتی رہتی ہیں، یعنی پیش بھی آتی رہتی ہے، زبر بھی آتی رہتی ہے، زیر بھی آتی رہتی ہے، دو پیش بھی آتی رہتی ہیں، دو زیر بھی، زبر بھی آتی رہتی ہیں، دو زیر بھی آتی رہتی ہیں۔ اچھا آگے ہے مفرد منصرف جاری مجرا۔ جاری مجرا سے مراد ہے قائم مقام، یعنی جو مفرد منصرف کے قائم مقام ہو۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ مبنی اور جو مبنی کے مشابہ ہیں، تو یہاں بھی وہ سمجھے کہ مشابہ ہے جو وہ الفاظ جو مفرد منصرف کے مشابہ ہیں یا ان کے قائم مقام ہیں، جیسے دلون کہتے ہیں ڈول کو، اور یہاں یہ ڈول مراد ہے جو پانی، آپ نے دیکھا ہوگا پرانے پہلے لوگوں نے نا کنویں دیکھے ہوں گے، جیسے آپ کے اسلام آباد میں، صوابی میں، کے علاقوں میں ابھی بھی کنویں موجود ہیں، تو اٹک کے، بالخصوص اٹک کے علاقوں میں میں نے خود دیکھے، تو یہ کنویں نا، کنووں کے اندر پانی نکالتے ہیں، تو جس ڈول سے پانی نکالتے ہیں اس کو کہتے ہیں دلون، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ دلون ہے، تو اس کے اوپر بھی دو پیش آئیں گی، دو زیر آ سکتی ہیں، دو زبر آ سکتی ہیں، یہ یعنی یہ بھی زید کے مشابہ ہے، زید کے قائم مقام ہو گیا۔ یہ دو قسمیں ہو گئیں، یعنی یہ بھی سب جار کو قبول کرتے ہیں۔ آگے انہوں نے کہا جمع مکسر منصرف۔ جمع مکسر منصرف جیسے رجال، ہم نے پڑھا تھا کہ جمع مکسر میں وہ ہوتا ہے جس کی میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے، تو رجلون سے رجال، کہ اس کا جو رفع ہے، یعنی اس کے اوپر جو پیش آئے گی وہ ضمہ کے ساتھ آئے گی، اور جو اس کے اوپر جو اس کا نصب ہوگا وہ دو زیر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، دو زبر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، اور ایک زبر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، اور اس کا جو ہے نا نصب فتح کے ساتھ، اور یا فاعل نون بکایا کا یا متکلم کی ضمیر، زید معطوف اول، اور ودلون واو عاطفہ، دلون معطوف علیہ اول، اور رجال معطوف علیہ دوم۔ زید اپنے دونوں معطوف علیہ کے ساتھ مل کر ہو گیا اس کا جا کا فائل، فعل اپنے فائل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ یہ ہوگی دونوں کی مثال، پیش والی مثال، جا انی زیدن ودلون ورجالن، میرے پاس زید آیا، اس حال زید آیا اور اس کا ڈول آیا اور آدمی آئے، ٹھیک ہے۔ اور ورأیت زیدن ودلون معکوفن کیا ہے؟ معکوفن کیا ہے؟ معطوف علیہ، یعنی جس کے اوپر عطف پڑے گا، یہاں پر عطف پڑ رہا ہے واو کا کہ ایک حصہ، مثال یہ زید ہے، زید کے ساتھ اگلا حصہ بھی دلون بھی اس زید کا حصہ ہے، فائل کا حصہ ہے، آگے رجالن بھی زید کا حصہ، یعنی یہ تینوں مل کے ایک چیز اکٹھی ہو جائے گی، تو اکٹھی ہو کے یہ فائل بن جائیں گے جا کا، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ اچھا آگے ہے ورأیت زیدن ودلون ورجالن، یہ مثال ہے دو زبر کی، ٹھیک ہے۔ زیدن کے اوپر بھی دو زبر ہے، دلون کے اوپر بھی دو ضرب ہے، اور جالن کے اوپر بھی دو زبر ہے۔ آگے ہے مررت بزیدن ودلون ورجالن، تو یہ زیروں کی مثال ہے، یعنی یہ کسرہ کی مثالیں ہیں، اس کے اندر زید کے اوپر دو زیریں ہیں، نیچے دو زیر ہے، دلون کے نیچے بھی دو زیر ہے، اور رجالن کے نیچے بھی دو زیر ہے۔ تو یہ تینوں انہوں نے مثالیں بیان کر دیں کہ یہ جو ہے نا تین پیش، زبر اور زیر، ان تینوں کی انہوں نے مثالیں بیان کر دی کہ یہ ایسے بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے انہوں نے کہا جمع مؤنث سالم،
ان کا جو ہے نا رفع ضمہ کے ساتھ ہوگا، یعنی ان کے اوپر جو پیش آئے گی، ان کا جو یعنی فائل بننا ہوگا یا مبتدا بننا ہوگا نا، تو وہ پیش کے ساتھ ہوگا۔ لیکن آگے انہوں نے اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی یہ کی ہے کہ اس کا جو نصب اور جار ہوگا نا وہ کسرہ کے ساتھ ہوگا، جیسے ہن مسلمات، تو یہ یہاں خبر بن رہی ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے نا، ہن مسلمات، آگے ورأیت مسلمات ہونا تو یہ چاہیے تھا ورأیت مسلماتن، لیکن یہاں پر انہوں نے یہ بتایا کہ نہیں، یہاں پر جو ہے نا اس کی جو ہے نا نصب جو ہے نا وہ بھی کسرہ کے ساتھ ہوگا، اور جر تو ویسی کسرہ کے ساتھ ہے، جیسے رأیت مسلمات و مررت بمسلمات، یعنی یہ نصب اور جار میں یہ ان کی ایک حالت ہوگی، اور ضمہ میں اس کے اوپر پیش آئے گی، باقی نصب اور جار میں اس کے اوپر جو ہے نا یہ جار ہی ہوگا۔ لیکن یہ جو ہے نا ہم انہوں نے مثال دی نا ورأیت مسلمات، تو یہاں پر جو ہے نا ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ مفعول بھی ہے، اور مفعول بھی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے نا یہ جو انہوں نے جمع مؤنث سالم کی جو نسبی حالت ہوتی ہے نا وہ جر کے ساتھ ہوتی ہے، یہ میری بات یاد رکھنا، جمع مؤنث سالم کی جو نسبی حالت ہوگی وہ ہمیشہ جر کے ساتھ ہی آئے گی، ٹھیک ہے۔ آگے ومررت بمسلمات، آگے با حرف جر نے مسلمات کو جو ہے نا جر دے دیا، کسرہ دے دیا، تو وہ ظاہر ہے اس نے تو جب حرف جر داخل ہو گیا تو وہ خود بخود مجرور ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا جی۔ پوچھے کوئی سوال، اب اس میں کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو کسی ساتھی کو بھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر یہ مسلمات ایک میری سنیں بات، محسن صاحب آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ساتھی ایک ساتھی اپنا جو سوال کرے وہ اپنا مائک کھولے، باقی اپنے مائک بند کر دیں تاکہ مجھے آواز صحیح سنائی دے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں، ایک سب کا نمبر آئے گا، میں خود پوچھتا ہوں، محسن صاحب بولیں، باقی صاحب اپنے مائک بند کر لیں۔ یہ مسلمات ان میں دو زیر ہیں یا مسلمات لام؟ آپ کا سوال مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ مائک بند کریں، اسپیکر کھلا ہوا ہے، ڈبل اسپیکر کھلا ہے۔ جی محسن صاحب مسلمات ان میں جو ہے نا یہ لام سے جو ہے نا یہ جار آ رہی ہے، یا جو تا کے نیچے دو زیر ہیں یہ جار ہے؟ تا کے نیچے جو ایک ہے ہننا مسلماتن، یہ تو رفیع حالت ہوگی، آگے ہے ورائت مسلماتن، یہ نسبی حالت ہوگی، یعنی دو زبر والی، یہ لفظوں میں تو زیریں ہیں لیکن یہ تقدیری طور پر دیکھا جائے تو یہ نصب ہے۔ آگے ہے ومررت بمسلماتن، تو با حرف جر نے آ کر جو ہے نا اس کو مسلماتن کو دو زیریں دے دی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ نصب جو ہے نا وہ تو زبر کو کہتے ہیں، نصب زبر کو کہتے ہیں، لیکن یہاں تقدیرن نصب ہے، لفظوں میں نصب نہیں ہے، تقدیرن نصب ہے، اور اس کی حالت جمع مؤنث سالم کی جو ہے نصبی حالت ہمیشہ کسرے کے ساتھ ہی آتی ہے، یہ قاعدہ ہے، جمع مؤنث سالم کی ہمیشہ جو نصبی حالت ہوگی وہ کسرے کے ساتھ ہی ہوگی۔ نصبی کا ہمیں کیسے جی آگے پتہ پوچھیں، چلے گا؟ وہ آپ کو پیچھے والا فعل بتا رہا ہے نا، رائت مسلماتن، کہ وہ رائے تو فعل آ گیا، اس کے اندر فاعل بھی موجود ہے، اب فعل اور فاعل جب آ جائیں تو تیسری چیز کی ضرورت یا تو مفعول بھی کی ضرورت ہوتی ہے یا جو فعل کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، تو یہاں پر ہمیں جو ہے نا مسلماتن میں کوئی بھی ہمیں حرف جر نظر نہیں آ رہا، کہ نہ لام نظر آ رہا ہے پیچھے، نہ با نظر آ رہا ہے، نہ من نظر آ رہا ہے، کہ جو ہمیں پتہ چلے کہ اس کے اوپر جو ہے نا کسرہ آ رہا ہے، لہٰذا مسلماتن پورا ایک لفظ آ گیا، اس لفظ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ فعل بھی موجود ہے، فاعل بھی موجود ہے، اب جو تیسری چیز ہمیں چاہیے وہ مفعول بھی ہی چاہیے، اور مفعول بھی ہمیشہ کیا ہوتا ہے، لفظ منصوب ہوتا ہے، لیکن جمع مؤنث سالم کا جو منصوب ہونا ہوگا وہ لفظوں میں تو مجرور ہوگا لیکن تقدیراً طور پر وہ منصوب ہوگا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آئی؟ جی کچھ سمجھ آ گئی، باقی میں آپ کو بتاتا ہوں، رأیت مسلمات، رأیت فعل ہے اور رآ فعل ہے، تو ضمیر اس کا فاعل ہے، یعنی انا فعل اپنے فاعل کے ساتھ میرے کو جملہ فعلیہ ہو گیا، اب فعل کے ساتھ جب فاعل آتا ہے تو تیسری چیز جو اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مفعول کی،
تو اب ہم نے مسلمات کے اوپر دیکھا کہ کوئی بھی ایسا حرف نہیں ہے پیچھے مسلمات کے لگا ہوا جو اس کو جر دے دے، تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ مجرور نہیں ہے، یہ لفظوں میں تو مجرور ہے لیکن تقدیری طور پر مجرور نہیں ہے، یہ مفعول بن رہا ہے فعل کا۔ اب سمجھ آ گیا؟ جی جی آگے مررت مسلمات، یہاں پر ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے نا یہ مجرور ہے، کیوں؟ اس کے پیچھے با آیا، با نے آ کے اس کو جر دے دیا۔ جی آگے نظام الدین پوچھیں، کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ جی بس میں حضرت عرض کر رہا تھا کہ یہ قاعدہ ہے، یہ ان کو آگے چل کے سمجھ آئے، یہ پکا تھرو آؤٹ قاعدہ چلے گا نحوی لکھنے میں۔ ہاں یہ قاعدہ ہے۔ آگے عبد الرحمان پوچھیں بھائی، عبد الرحمان حیدر صاحب پوچھیں سوال۔ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ منصرف صحیح، اور یہ صحیح کیا ہے اس میں؟ یہ مجرا صحیح ہے اس میں؟ آپ کی آواز نہیں سمجھ آئی بالکل مجھے۔ یہ حضرت یہ منصرف صحیح کس کو کہتے ہیں حضرت؟ یہ پوچھ رہا تھا۔ صحیح وہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی علت نہ ہو، یعنی کوئی ایسا حرف نہ آ جائے جس کے اندر کوئی علت ہو، تو یہاں پر اس کو کہتے ہیں منصرف صحیح۔ یعنی ایسا وہ حرف علت آپ پڑھو گے نا، اور صرف میں پڑھو گے وہ آپ حرف علت، یعنی ایسے حروف جن کے اندر کوئی حرف علت آ جائے تو وہ صحیح نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ آگے پوچھیں ساتھی، کون پوچھنے والا؟ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بیٹا پوچھیں عاقف۔ حضرت یہ ذمہ کیا ہوتا ہے؟ ذمہ جی حضرت یہ آگے ذمہ کیا ہوتا ہے؟ ضمہ بیٹا پیش کو کہتے ہیں، پیش کو، باپ پیش بو، تاپ پیش تو، ساپ پیش سو، تو یہ پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے حضرت، جزاک اللہ۔